اب میں صاحب صدر کی طرف بڑھتا چلوں اور مجھے اکمل حنیف صاحب کی بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زور قلم عطا کرے، صدارت بھی یہ کرتے رہیں۔ زعیم رشید وہ شخصیت ہے جو اپنی ذات میں قافلہ ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری معلومات کے مطابق محترم جناب خالد احمد صاحب کی تھپکی ہے ان کو۔ خالد احمد صاحب اپنی موجودگی میں ان کی صدارت میں مشاعرہ پڑھتے، اور آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ خالد احمد صاحب وہ ہیں جن کے تعظیم کے لیے عباس تابش بھی کھڑا تھا۔ تو ہمارے لیے فخر، ہمارے ضلع کا مان، ہمارا اثاثہ جناب محترم زعیم رشید صاحب ہمارے آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ان کی کتاب تروینی تیرے نام، جس کو انڈیا میں، پاکستان میں، انگلینڈ میں بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور ان کی تنظیم نظمینہ کے پلیٹ فارم سے بہت سے شعراء کرام کی کتب شائع ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اور بہت سے ایسے شعراء کرام جو اپنی کتاب شائع کروانے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کو بھی یہ معاونت کرتے رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب زعیم رشید کی خدمت میں کہ وہ چند الفاظ جناب اکمل حنیف صاحب کے لیے اور اپنے اشعار ہم دوستوں کی نظر کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں زعیم رشید صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ یوں ہی قسمت میں رائے گانی ہے، ہم نے کب دل کی بات مانی ہے، اے میرے یار میری بات سمجھ، شاعری دل کی ترجمانی ہے۔ سامعین، آج ہم یہاں اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے جناب پیر سید جمیل شاہ صاحب کے پاس موجود ہیں، اور وہ محفل بڑی بابرکت ہوتی ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام شعراء کرامی ہوں، وہاں آپ دل کی باتیں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں سامعین کی بجائے۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آپ تمام دوستوں کا، خصوصاً بالخصوص جناب ندیم، اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ شاعری میرے لیے زندہ رہنے کا ایک بہانہ ہے، ہمیں اور زندہ رہنے کا ایک بہانہ مل گیا آپ کی وجہ سے۔ اب اکمل حنیف صاحب کا 1 2 3 4 خوبصورتیاں ان کی زندگی میں مجھے نظر آئیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں۔ 97 8 9 میں میں نے مشاعرے پڑھنے شروع کر دیے، تو برے والا سے باہر 2000 میں ہم اپنے شہر سے باہر مشاعرے پڑھتے، تو 2001 2 کی بات ہے جب انہوں نے ادبی تنظیم سویرا بنائی۔ کئی ایک مشاعروں میں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے یا اس وقت یہ ایم اے عاصم لکھتے تھے، یا عاصم صاحب وہاں موجود ہوتے تھے یا میں ہوتا تھا۔ یقین کریں کہ جنون ہوتا تھا مشاعرے سے پہلے، وہ سارا دن ہم نے میرے پاس بھی ایک سائیکل تھا، تو ہم نے کالج، اور وہ ایک پورا ایک منظر نامہ میری آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے، لیکن ہم اس وقت بھی ایک بات کہتے تھے کہ یار ایم اے عاصم سے نا لڑنا بہت مشکل ہے، یہ کسی سے لڑتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی یہ اندر کی خوبصورتیاں اس کے شعروں میں نظر آتی ہیں، اور یہ فی زمانہ بہت مشکل کام ہے۔ آج بھی انہوں نے جیسی اچھی خوبصورت شاعری ہمیں سنائی، یقین کریں میں خود تر و تازہ ہو گیا ہوں دیر بعد انہیں سنا۔ اچھا، درمیان میں یہ بالکل وہ جو روزگار کے سلسلے میں اور صرف پیسے کمانے والی مشین بن گئے، تو اب یہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ ہم سب دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ لاہور میں بہت اچھی نشستیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں۔ اللہ پاک میرے اس بھائی کو بہت خوش رکھے۔ شاعری کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی چند حاضری کے لیے۔ نہ فراق میں، نہ وصال میں،
نہ شراب میں نہ شباب میں، نہ فراق میں نہ وصال میں، نہ شراب میں نہ شباب میں، کہ شعور ملتا ہے شعر میں یا خدا کی سچی کتاب میں، کہ شعور ملتا ہے شعر میں یا خدا کی سچی کتاب میں، نہ مباحثہ نہ مباہلہ نہ مجاہدہ نہ مشاہدہ، نہ مجاہدہ نہ مشاہدہ، میں ہرا کی غار میں سو گیا، میں ہرا کی غار میں سو گیا، ملی روشنی مجھے خواب میں، نہ مشاہدہ نہ مجاہدہ نہ مباہلہ نہ مباحثہ، میں ہرا کی غار میں سو گیا، ملی روشنی مجھے خواب میں، میرے مہرباں میرے رازداں میرے سائباں میری کہکشاں، مجھے اپنے در سے نہ موڑیو، میں پڑا رہوں گا عذاب میں، بہت شکریہ، مجھے اپنے در سے نہ موڑیو میں پڑا رہوں گا۔ ایک دو شعر آپ کے لیے جی۔ جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، اور میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے، میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک دو اشعار کا۔ الجھتا جاتا ہے تانا بانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تجھے ہی دیکھے تیرا دیوانہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نئی محبت کے ہجر لمحے میری جوانی نگل رہے ہیں، نئی محبت کے ہجر لمحے میری جوانی نگل رہے ہیں، لگا ہوا ہے بس آنا جانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، وہ بات کرتا تو باتوں باتوں میں بھول جاتا تھا بات کرنی، وہ بات کرتا تو باتوں باتوں میں بھول جاتا تھا بات کرنی، سناتا جب بھی میرا فسانہ، کبھی ادھر سے کبھی وہ بات کرتا تو باتوں باتوں میں بھول جاتا تھا بات کرنی، سناتا جب بھی میرا فسانہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بدن کی ٹہنی پہ بور اترے، خدا کی رحمت کا نور اترے، بدن کی ٹہنی پہ بور اترے، خدا کی رحمت کا نور اترے۔ شاہ جی میں نے یہ شعر جب کہا تھا اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی، میرا ایمان ہے کہ شعر دعا ہوتا ہے اور یہ اسے قبول ہی ہونا ہوتا ہے، تو اللہ نے پھر ایک بیٹی عطا کی۔ پچھلے دنوں امجد تجوانہ صاحب کے گھر بھی رحمت آئی ہے جی۔ بدن کی ٹہنی پہ بور اترے، بدن کی ٹہنی پہ بور اترے، خدا کی رحمت کا نور اترے، میں لگ رہا ہوں پھٹا پرانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں لگ رہا ہوں، بدن کی ٹہنی پہ بور اترے، خدا کی رحمت کا نور اترے، میں لگ رہا ہوں پھٹا پرانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں خاک سے ہوں میں چاک پر ہوں، میں کن سے آگے نکل چکا ہوں، پڑے گا میں خاک سے ہوں میں چاک پر ہوں، میں کن سے آگے نکل چکا ہوں، پڑے گا
پھر سے مجھے گھمانا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی زمیں سے کبھی زماں سے، زعیم جانے کہاں کہاں سے، کبھی زمیں سے کبھی زماں سے، زعیم جانے کہاں کہاں سے، تلاش کرتے ہیں آب و دانہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ بہت شکریہ جی۔ شاہ جی ساجد نے تاڑیاں ماریاں۔ میں آپ کی نظر کرتا ہوں ایک اور طرح کی، ذرا آسان طرح کی نظم ہے جی۔ میں نظم کی طرف آتے ہیں۔ اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ جہاں شورا کرام بیٹھے ہوں وہاں پھر دل ہوتا ہے کوئی نئی چیزیں۔ میں خود کو نظم کر لوں گا۔ میرا لفظوں سے وعدہ ہے، میرا لفظوں سے وعدہ ہے کہ جس دن اس کو دیکھوں گا میں خود کو نظم کر لوں گا۔ میرا لفظوں سے وعدہ ہے میں جس دن اس کو دیکھوں گا میں خود کو نظم کر لوں گا۔ ایک ایسی نظم جس میں ایک ہی کردار ہوگا اور منو تو کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ایک ایسی نظم جس میں ایک ہی کردار ہوگا اور منو تو کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میں نیکی اور بدی کی پوٹلی میں ساری دنیا کا خسارہ سامنے رکھ کر تیری رحمت کو دیکھوں گا۔ میں نیکی اور بدی کی میں نیکی اور بدی کی پوٹلی میں ساری دنیا کا خسارہ سامنے رکھ کر تیری رحمت کو دیکھوں گا۔ دکھی عورت کے آنسو مرد کی بے ہمتی لفظوں میں ڈھالوں گا۔ دکھی عورت کے آنسو مرد کی بے ہمتی لفظوں میں ڈھالوں گا۔ غبارہ ڈھونڈتے بچے کی حسرت کس طرح لکھوں، تیرے بارے میں کوہ طور پہ جاتے ہوئے موسیٰ سے پوچھوں گا۔ تیرے بارے میں کوہ طور پہ جاتے ہوئے موسیٰ سے پوچھوں گا۔ کنویں سے میں نکل آؤں گا اور تہمت بھرا ایک ہاتھ میری پشت سے کرتے کو پھاڑے گا۔ کنویں سے میں نکل آؤں گا اور تہمت بھرا ایک ہاتھ میری پشت سے کرتے کو پھاڑے گا۔ مجھے مچھلی اگل دے گی، مجھے مچھلی اگل دے گی، ادھر میں راستہ بھٹکے مسافر کو خضر کے ہاتھ میں دے کر چلا آیا ہوں مسجد میں۔ ادھر میں راستہ بھٹکے مسافر کو شکریہ ادھر میں بہت شکریہ مجھے مچھلی اگل دے گی۔ سر شکریہ بہت شکریہ۔ مجھے مچھلی اگل دے گی، ادھر میں راستہ بھٹکے مسافر کو خضر کے ہاتھ میں دے کر چلا آیا ہوں مسجد میں۔ شورا حضرات کی نظر، سنہری رات میں جو خواب بن کر شاعری اتری تھی میں اس کی اذاں دوں گا۔ سنہری رات میں جو خواب بن کر شاعری اتری تھی میں اس کی اذاں دوں گا۔ میں تپتی ریت پر کوڑے بھی کھاؤں گا اور اس پر مسکراؤں گا۔ میں تپتی ریت پر کوڑے بھی کھاؤں گا اور اس پر مسکراؤں گا۔ تجھے پڑھنا پڑے گا دکھ میرا، سننا پڑیں گے سب گلے شکوے۔ میرے محبوب کی جب اونٹنی گزری تو میں بھی میرے محبوب کی جب اونٹنی گزری تو میں بھی گھر کے دروازے میں بیٹھا یاس و حسرت سے پکارا تھا۔ تیرے بن کیا میرا کوئی سہارا تھا۔ میرے محبوب کی جب اونٹنی گزری تو میں بھی گھر کے دروازے میں بیٹھا یاس و حسرت سے پکارا تھا۔ تیرے بن کیا میرا کوئی سہارا تھا۔ میری امید کیوں ٹوٹی میں یہ سب اس سے پوچھوں گا۔ میرا لفظوں سے وعدہ ہے میں خود کو نظم کر لوں گا۔ بہت شکریہ۔ ایک دو شعروں کے ساتھ اجازت دیں، نظم کا ایک تاثر ہے اس کے بعد مشکل ہو جاتی ہے۔ کاہے کو دشمنی کریں سوچوں کو شل کریں، کاہے کو دشمنی کریں سوچوں کو شل کریں، ہم کیوں نہ اپنے مسئلے ٹیبل پہ حل کریں۔
راہ کو دشمنی کریں, سوچوں کو شل کریں, ہم کیوں نہ اپنے مسئلے ٹیبل پہ حل کریں. اور ایک شعر کے ساتھ اجازت جی. گندم کی بالیاں ہی وہ بیٹی کو دے سکے, گندم کی بالیاں ہی وہ بیٹی کو دے سکے, مالک میرے کسان کے کھیتوں کی خیر ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی جی فرمائش پوری کرے جی. جی سر, بہت شکریہ. ایک نظم سر. بسم اللہ بسم اللہ. یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی. میں نے یہ اس لیے پڑھنی کم کر دیا, نہیں میرا نا ایک وہ جب بھی نظم کا نام آتا ہے نا میرا ایک تاثر ہی وہ ہو جاتا ہے بڑا مختلف. نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنوں تھا حکمرانی کا, نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنوں تھا حکمرانی کا, میرے گھر کے سبھی کردار کہتے تھے انہی کی راجدھانی ہے, انہی کا یہ وتیرہ ہے. حویلی بھر کی جتنی چابیاں تھیں ان کے پلو سے بندھی رہتی تھیں, اور کس میں یہ جرت تھی کہ ان کو چھو بھی سکتا ہو. یہ خوش بختی مقدر تھی تو میرا تھی کہ وہ صندوق جب کھولیں تو کمرے میں فقط مجھ کو بلاتی تھیں, تو میں یوں بے نیازی میں کچھ ایسے چل کے جاتا تھا کہ جیسے ہوں میں شہزادہ. تو میں یوں بے نیازی میں کچھ ایسے چل کے جاتا تھا کہ جیسے ہوں میں شہزادہ. یہ سچ تھا سچ کہ ابا جب کبھی ناراض ہوتے تو یہی کہتے کہ اماں دیکھ تیرے پیار نے اس کو بگاڑا ہے, کہ اماں دیکھ تیرے پیار نے اس کو بگاڑا ہے. یہ نالائق جسے کہتی ہو شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے, یہ نالائق جسے کہتی ہو شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے. تو ایسے میں بڑی ماں ہنس کے کہتی تھیں ارے جانے دے بچہ ہے, یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی. تو ایسے میں بڑی ماں ہنس کے کہتی تھیں ارے جانے دے بچہ ہے, یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی. کہ جب بھی پیسے گننے ہوں تو وہ مجھ کو بلاتی تھیں تو میں چپکے سے کچھ پیسے اڑا لیتا. میں جب بھی پکڑا جاتا تھا تو وہ ناراض ہو کر منہ کو چادر میں چھپا لیتی. میں جب بھی توبہ کرتا تو میرا منہ چوم لیتی تھیں, مگر اب کے تو کوئی بھی خطا مجھ سے نہیں سرزد ہوئی, پھر بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ کیوں ناراض ہیں مجھ سے, انہوں نے کیوں چھپایا ہے یہ منہ مٹی کی چادر سے, کہ کتنی توبہ کی میں نے یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی, یہ مٹی کیوں نہیں چھٹتی. بہت شکریہ.